رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے معذرت کرنا چاہوں گا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی جس کی وجہ نہ ہم تھے نہ آپ تھے، اور جو تھوڑی بہت دقت ہوئی گیٹ پہ انٹری پہ، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور اب پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں، اور میں آپ سے کچھ چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کا جواب بھی دیں گے۔ تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا حوصلہ، ہاتھ ہولا اور ساتھ چلیں تاکہ اس سسٹم کو بھی چلا سکیں اور آپ کے ساتھ پیار محبت کی چند باتیں بھی کر سکیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چلوں کہ جی کہ ہمارا داخلہ جو ہے، میرے بیٹے کا، ریحان صاحب کا، اور ادھر محسن ضمیر صاحب کا، یہ پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں، لیکن اس وقت تک ہم نے داخلہ انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ ابھی تک پارٹی قیادت نے کسی بھی سیٹ پہ کوئی ٹکٹ نہیں دی۔ یہ پارٹی کے صدر بیٹھے، یہ اس بات کی تصدیق کریں گے، اور اسی وجہ سے کافی ڈیفیکلٹیز بھی آئی ہمیں، کافی ایشوز بھی ہوئے، لیکن ہم نے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کی، اور اللہ نے جہاں جہاں ہم چاہتے تھے وہاں ہمارے داخلے بھی قبول ہو گئے، اور جو سیٹیں ہم نے سوچی ہوئی تھی کہ جن پہ ہمارا مقابلہ ہوگا، جہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جہاں پہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ان تمام سیٹوں پہ میں نے کہا شاید کوئی اور بھی اندر آنا چاہ رہا ہے۔ NA 44 پہ میں نے داخلہ کیا ہے، اور میرے خیال ہے آپ سب نے لسٹ دیکھ لی ہوگی۔ میرے کنوری کینڈیڈیٹ اس پہ سرحان احمد خان ہے، میرے بڑے بیٹے، اور ان کا بھی داخلہ اس پہ منظور ہوا ہے۔ PK 113 پہ ریحان صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہیں، PK 113 پہ میرے صاحبزادے بھی کینڈیڈیٹ ہیں۔ PK 112 پہ ہم نے داخلہ کیا تھا، اور اس داخلے کو ہم چیلنج کریں گے، کیونکہ وہ انہوں نے نامینیشنز ہمارے جس بیسس پہ، ابھی ہمیں بیسس نہیں پتہ کس بیسس پہ انہوں نے PK 112 کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اگر وہ ہماری سمجھ میں آئے تو ہم اس کے اوپر ان کو گزارشات دوبارہ دیں گے کہ اس کو صحیح کیا جائے۔ اب آتے ہیں جی الیکشن پروسیس پہ، اور میں اپنی چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ ہر بندہ مجھے یہ کہتا ہے جی کہ آپ یہاں پہ آتے ہیں صرف الیکشن لڑنے کے لیے، اور ایک پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے الیکٹرل پروسیس، تو اس میں وہ کتاب آ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں اس دھرتی کو، یہ جو میری سرزمین ہے ڈیر اسماعیل خان، جس پہ کے لیے میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، وہ کیا اس الیکشنز کی وجہ سے کر رہا ہوں، یا مجھے آپ نے کبھی ایک دفعہ بھی یہاں سے جتوایا ہو تو مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کو ہم نے ووٹ دے کے ایوان میں بھیجا تو آپ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اور آپ نے ہمارے ڈیر اسماعیل خان کے لیے کیا کیا؟ میں تو نہ آپ کا مقروض ہوں، نہ قرض دار ہوں، نہ میں نے آپ کے ساتھ، آپ نے کبھی مجھے ووٹ دے کے ایوان میں بھیجا، پھر بھی میں آپ کے لیے کوشاں ہوں، اس دھرتی کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ اس دھرتی کو کسی طریقے سے ایک ڈیولپڈ علاقہ بنا سکوں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے، اور ہر طرح سے میں لگا ہوں۔ ابھی دیکھیں، میں آپ کو پھر باتیں بتاؤں گا تو پھر آپ کی سب ایشوز شروع ہو جائیں گے کہ یہ تو سٹارٹ کریں گے کہ کتنے کام یہاں پہ ہم کر رہے ہیں۔ اور میرے پاس میرا خیال ہے ہاشم خان یہاں ہیں، ہاشم خان آ رہے ہیں سر، تو آپ کو وہ پریزنٹیشن بھی دے دیں گے علیحدہ بیٹھ کے کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی یہ وقار خان فیلکن ریفائنری کا ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے ہر 2-3 سال بعد،
تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو ایک عام سا آدمی ہوں جس کو اپنے علاقے کی محبت کھینچ لاتی ہے، جس کو ڈی اے خان کی مٹی بار بار یہی کہتی ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے تو میرے لیے کر، میرے لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے کر، اپنے وسیب کے لیے کر، اور اس علاقے کو پسماندگی سے نکال۔ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیاں، اگر آپ دیکھیں تو اس وقت 6 کمپنیاں ہیں پاکستان میں جو کوشش کر رہی ہیں پاکستان میں ریفائنری لگانے کے لیے۔ اس میں کچھ ممالک بھی ہیں، 3 4 5 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں 3 4 5 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچے جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں۔ کسی ایک کمپنی کے پاس بھی اس وقت ریفائنری کی پروسیسنگ کا لائسنس نہیں ہے سوائے ہمارے، اور بڑے بڑے ممالک کی کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے ملٹی نیشنلز ہیں، کسی ایک کے پاس بھی زمین نہیں خریدی ہوئی جو کہ ہم نے خریدی ہوئی، کسی ایک نے بھی ابھی تک فیزیبلٹی اسٹڈی کنڈکٹ نہیں کی جو کہ ہم نے کی ہوئی، کسی ایک نے بھی ابھی تک انوائرمنٹ اسٹڈی نہیں کی ہوئی جو کہ ہم نے کی ہوئی۔ یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں ہوتی میرے بھائی، ایک دن میں تو نامینیشن پیپر بھی نہیں داخل ہوتے، اس میں بھی 2 دن الیکشن کمیشن کو بڑھانے پڑے تاکہ لوگ، اتنا بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس تھا کہ اس کو بھی آپ کو 4 دن یا 5 دنوں میں کرنا پڑا۔ تو 1200 ارب روپے کی ریفائنری جو اگر ہم لگانا چاہ رہے ہیں اور ڈیرے کے لیے لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کو ایک دن نہیں لگتا۔ پریزنٹیشن کے لیے میں نے ہاشم صاحب کو بلایا جو کہ ہمارے سی او ہیں، اور میں چاہوں گا کہ میڈیا کے حضرات وہ تمام پریزنٹیشن دیکھیں اور پھر اس پہ فیصلہ کریں کہ یہ ریفائنری اس وقت کس مقام پہ ہے، کب سٹارٹ ہوگی، اس میں جاب ریکروٹمنٹ کس موقع پہ سٹارٹ ہوگی، کون کون اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ ہمیں کئی سالوں سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایس آئی ایف سی جو کمیٹی بنی ہے، جو آرمی چیف نے بنائی ہے، جب سے ہم نے ان کے سامنے اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے، جب سے ہم نے ان کو اپنے مطالبات بتائے ہیں، تو ہمارے تمام مطالبات، ہماری تمام باتیں ان کو پر لگ گئے۔ جو کام 4 سالوں میں نہیں ہو سکا تھا وہ 2 مہینے میں اس کا پروسیس شروع ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں کیا چیزیں ہیں۔ دیکھیں ریفائنری کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہ تیل جو ہے، خام تیل جو ہے، کروڈ آئل جسے کہتے ہیں، وہ اویلیبل ہو۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب آپ ریفائنڈ پروڈکٹ آپ کا وائٹ آئل، اس کی آف ٹیک کے لیے بھی پائپ لائن ہو۔ ایسی ہے نا، اتنا تو سمجھتے ہیں نا۔ تو ڈی اے خان میں نہ کوئی تیل کا کنواں ہے اور نہ ہی یہاں پہ پائپ لائن چل رہی ہے، نہ ہی یہاں پہ کوئی سٹوریج ڈپو ہے کہ جی یہاں سے کیوں لگانا چاہتے ہیں۔ مجھے بڑی دفعہ کہا گیا کہ جی آپ اس ریفائنری کو موو کریں، گوادر میں کریں یا کراچی ہبکو میں کریں تو آپ کی کاسٹ بھی بچ جائے گی، پروجیکٹ بھی وائبل ہو جائے گا، آپ کو ڈیفیکلٹی بھی نہیں ہوگی، اور یہ پروجیکٹ آپ کو تقریباً میرا خیال ہے کوئی 300 ارب روپے بھی بچ جائیں گے اس میں۔ تو میں نے سوچا کہ یا تو میں 300 ارب بچا لوں یا میں اپنے علاقے کے لیے ایسا پروجیکٹ لگا دوں جو کہ 50 سال تک یہاں کی معیشت کو اٹھا کے رکھے۔ میں نے یا تو اپنا ذاتی فائدہ دیکھنا ہے، ہر انسان، آپ اگر کوئی دکان بھی کھولے یا کوئی اسٹور بھی بنائے یا کوئی پلازا بھی بنائے، کوئی مارکیٹ بھی بنائے، کوئی کالونی بھی بنائے، کوئی فیکٹری بھی لگائے، تو سب دیکھتا ہے کہ میرا یہاں پہ ریونیو کیا ہوگا، مجھے منافع کیا ملے گا۔ میں وہ واحد بندہ ہوں جو کہتا ہے مجھے منافع نہیں چاہیے، مجھے اپنی آخرت چاہیے، میں یہاں پہ ریفائنری لگا کے اب کے لیے بھلائی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ چیز اگر آپ سمجھ سکیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنا منافع کاٹا، ہم نے کہا جی نہیں، یہ ریفائنری اسی ایریا میں لگے گی، محمود کوٹ تک
پارکو کی وائٹ آئل اور بلیک آئل کی پائپ لائن آ رہی ہے۔ اب ہماری ریکویسٹ تھی حکومت پاکستان سے، اوگرا سے، منسٹری پیٹرولیم سے کہ جناب آپ ہمیں یہاں سے پائپ لائن دے دیں، کنیکٹیوٹی دے دیں جو کہ 150 کلومیٹر کی ہے، تو یہ ہماری ریفائنری جو ہے اس کا لگنا فعال ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں مطالبہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب جب اس کی ڈیمانڈ ہم نے رکھی اور ایس آئی ایف سی کے سامنے رکھی، ہم نے کہا جی ہم نہ صرف یہاں پہ 1200 ارب کی ریفائنری لگا رہے ہیں، 1 لاکھ بیرل کی پروسیسنگ لگا رہے ہیں، یہاں پہ 4 ملین ٹن کی سٹوریج لگا رہے ہیں، جس میں سے 2 ملین ٹن ہم پاکستان آرمی کے لیے رکھتے ہیں تاکہ ان کا اسٹریٹجک جو ڈپازٹ ہے، جو اسٹریٹجک سٹوریج ہے، وہ 15 دن سے 45 دن پہ چلا جائے۔ اس کے علاوہ اس میں 100 میگا واٹ کا پاور پلانٹ رکھا گیا ہے۔ اب وہ پاور پلانٹ جو ہے جی ریفائنری کی اپنی ضرورت 40 میگا واٹ ہے۔ آپ کو ہم سارے کاغذات دے دیتے ہیں، تمام فیزیبلٹی سٹڈیز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ ہر چیز کو، ہر پہلو کو دیکھ سکیں اور اس کے بعد آپ ایک فیصلہ کر سکیں کہ کیا وقار خان یہ بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ یہ چیز، یہ جو پورا پروسیس ہے، اس کے بعد اب اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہوگا تو آپ کا حق بنتا ہوگا کہ مجھے بتائیں کہ جی آپ نے غلط بات کی۔ 40 میگا واٹ لوکل کنزمپشن ہوگی ریفائنری کی، 60 میگا واٹ بجلی وافر مقدار میں پیدا ہوگی، جو ہم نے اوگرا کو بھی بتایا ہے، منسٹری پیٹرولیم کو بھی بتایا ہے اور ایس آئی ایف سی کو بھی بتایا ہے کہ جتنے بھی صارفین ہیں اس ڈویژن کے، ہم آپ کو یہ بجلی دیں گے نیشنل گریڈ پہ، لیکن کسی بھی صارفین کو بل نہیں جانا چاہیے۔ کسی بھی رہائشی کو، کمرشل کے علاوہ رہائشی کو، کسی چاہے چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو، بل بجلی کا نہیں جائے گا، ہم یہ بجلی فری پرووائڈ کریں گے۔ ہماری بات ہوئی یہاں کے کمانڈرز کے ساتھ بھی، ہم نے کہا جی ان کا ایشو تھا کہ جی ہمیں کوئی لوکل سپورٹ چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو انگیج کر سکیں، کہ جب ہم لوگوں کو انگیج کریں تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارے بچے جو ہیں جن کے پاس نہ نوکریاں ہیں نہ روزگار ہے، ہم ان کے لیے نوکریاں اور روزگار مہیا کر سکیں۔ تو ہم نے ان سے کہا جناب آپ ہمیں اس کو سی پیک B2B میں شامل کریں، کیونکہ کوئی بھی انویسٹر، اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اگر مکان بھی بنانا چاہتے ہیں تو جب آپ ٹھیکیدار سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا 10 لاکھ کا مکان بنا دو، تو آپ کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، آپ یہ مکان بنا سکتے ہیں، کتنے عرصے میں مجھے پیمنٹ کریں گے، کتنے عرصے میں آپ یہ کامیاب کام کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو ہماری بات ہوئی ان سے، تو ہم نے انہیں کہا جی جو ہمارے انویسٹر ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ 2 چیزیں دیکھیں۔ ایک کہ ان کو یہاں پہ سیکیورٹی چاہیے، کہ جو ان کے لوگ یہاں کے آگے کام کریں گے، جو 1200 ارب لگا رہا ہے تو اپنے لوگ تو یہاں بھیجے گے نا، فورمین ہوں گے، انجینئر ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، تو ان کو اپنے لوگوں کی سیکیورٹی چاہیے کہ وہ محفوظ ہوں گے۔ دوسرا کہ جو یہاں پہ ایک پروجیکٹ لگے گا تو کوئی پروجیکٹ بھی ہے وہ 2 یا 3 یا 4 سال 5 سال میں تو اس کے پیسے واپس نہیں ہوتے، 10 سے 15 سال کا اس کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں انہوں نے اپنا انویسٹمنٹ سیکیور کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر پروجیکٹ جو ہے وہ فری ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی حکومت صرف اتنی ایشورنس ہمیں دے کہ چاہے جو بھی سکسیسو گورنمنٹ آئے گی، یہ پروجیکٹ اسٹریٹجک پروجیکٹ کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کو جو گورنمنٹ ہے وہ سپورٹ کرے گی ایز اے اسٹریٹجک پروجیکٹ۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات ہے؟ یہ بہت آسان بات ہے، اس میں کوئی مشکل نظر نہیں آتی کرنے کو۔ یہ باتیں ایسے چٹکی بجانے میں، اگر میرے جیسا بندہ بیٹھا ہو وہاں پہ تو کوئی میرے پاس آئے تو میں اس کو کہوں کہ جی آپ یہ بھی لیں، یہ بھی لیں، یہ بھی لیں، اور کیا چاہیے، میرے ملک میں پیسہ لگائیں، میرے ملک میں انویسٹ کریں۔ لیکن کیونکہ ہمارا جو بیوروکریسی کا جو پہیہ ہے اس کی 2 سپیڈز ہیں، ایک سلو اور ایک سٹاپ، تو وہ انہی کے مطابق چلتی ہیں تو اس کو چلانا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، دوبارہ میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ اور جو انویسٹمنٹ
اور جو ترقی کا پہیہ چلے گا یہ میرے خیال ہے جو SIFC بنی ہے اور جو اس کے اوپر جو نیشنل انٹرسٹ میں بنی ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیں بالکل ہمارا ہاتھ تھاما ہے اور ہمیں کہا ہے جی آپ بتائیں آپ کو چاہیے کیا. ہم نے کہا جی ہمیں یہ پائپ لائن چاہیے جو وافر مقدار میں لوکل کروڈ یہاں پہ اویلیبل ہے. یہاں پہ کرک میں بھی ڈیولپمنٹ اور کروڈ ایکسپلور ہو رہا ہے اور جگہ پہ ہم نے کہا جی جو آپ یوز نہیں کرتے وہ ہمیں دے دیں، ہم اسے اٹھانا چاہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی کہ جو اس وقت سیکیورٹی کے حالات ہیں ہم اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پروجیکٹ جب اس کی فائنینشیل کلوز ہوگا تو اس میں 2.5-3 سال لگیں گے اس کو کمپلیٹ ہونے میں. بہت بڑا پروجیکٹ ہے، میگا پروجیکٹ ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہاں پہ نوکریاں چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو انگیج کر سکیں. تو ہم نے انہیں کمٹمنٹ دی کہ جس دن اس کا فائنینشیل کلوز ہوگا 500 سے 5,000 نوکری ہم آپ کو دیں گے اپ فرنٹ میں. آپ لوگوں کو ٹرین کریں اور وہ لوگ آپ کو ہمارے حوالے کریں گے. جب ہماری ریفائنری رن ہوگی تو 5,000 بندہ وہ ہمارے ساتھ بورڈ ہوگی. اور 6 مہینے کا ہم نے کہا جی اگر جس 6 مہینے میں کلوزنگ ہوتی ہے، 7 مہینے میں ہوتی ہے، 5 مہینے میں ہوتی ہے تو ہم اسی دن آپ کے 5,000 بندے اٹھا لیں گے. تو اس سے مقصد یہ کہ جی 5,000 لوگوں کو 25,000 روپے منیمم پہ سیلری دے کے رکھنا، یہ سمجھیں کہ آپ نے 50,000 سے لاکھ لوگوں کو انگیج کر لیا. یہ خدمت خلق ہے. کوئی بھی بندہ جس کی اب انکم نہیں آ رہی وہ نہیں کہے گا جی کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دیتا ہے کچھ، کوئی بات نہیں یار، اب تار اگر کوئی اڑ رہی ہے تو اچھا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دیتا ہے تو انسان پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ انسانوں کے لیے خدمت خلق میں واپس کرے. اس ریفائنری کی جو 20% انکم ہوگی وہ بھی بتا دوں، 300 ارب روپے اس ریفائنری کی سالانہ انکم ہوگی جب یہ آپریشن ہو جائے. 20% گلزار فاؤنڈیشن کے لیے ہم نے مخصوص کیے تاکہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے 60 ارب روپیہ سالانہ لگا سکیں. اب اس سے یہ ساری باتیں آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس میں دکھائی جا سکتی ہیں. سارے کاغذات، فیزیبلٹیز رپورٹس، SIFC کے لیٹرز، منسٹری پیٹرولیم کے لیٹرز، ہمارے EPC کانٹریکٹ، EPCF، ہمارے EPA کے اگریمنٹس، جو زمین کے کاغذات سب ہم رکھ کے دکھانے کو تیار ہیں. کوئی بات ہوا میں نہیں ہے. اور میں آج یہ بات اوپن کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی باتیں ہوں، کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے جی یہ ہے وہ ہے. نہیں، جو بھی بات ہے سامنے رکھیں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی ہمارے سے سوال کریں، اگر ہم نہیں سمجھا سکتے پھر اس کے بعد ہمارے پہ بات کریں. سمجھے بغیر، دیکھے بغیر، سنے بغیر مت بات کریں. ہر چیز ایک وجہ ہوتی ہے. اب دوسرے جو پروجیکٹس یہاں لگ رہے ہیں وہ بھی بتا دوں. 2 کوئریز ہم نے لیز کی ہیں مائننگ کی، جہاں پہ ہم سیمنٹ پلانٹس لگانا چاہتے ہیں. ایک درازندہ کے علاقے میں FR سیمنٹ کے نام سے، جہاں پہ 10 سے 20,000 ٹن پر ڈے کے حساب سے سیمنٹ فیکٹری لگ سکتی ہے. ایک چشمہ میں 10,000 میٹرک ٹن کی واک سیمنٹ کے نام سے. اب یہ بھی پروجیکٹس رکے ہوئے تھے. کس کی وجہ سے؟ یہ میرا رب جانتا ہے کہ علم الغیب صرف میرے رب کو ہے، میرے پاس کسی کے پاس نہیں. لیکن جب سے ہم نے ان پروجیکٹس پہ بھی SIFC سے بات کی ہے، انہوں نے اس پہ بھی ہماری سپورٹ کی ہے. اور اس وقت وہ پروجیکٹس جس دفاتر میں ہیں وہاں پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہے ہیں. یہ تو تھے جی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس، اور ان کا کسی الیکٹرل پروسیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا کسی چیز سے اور کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا میرے آپ سے ووٹ لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا میرے آپ کے ساتھ آپ جو بات کرتے ہیں جی کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کیوں ووٹ لیتے ہیں، ان بات سے کوئی تعلق نہیں. یہ سارے کام ہو رہے ہیں چاہے میں یہاں موجود ہوں یا نہیں ہوں. ان پہ کام ہو رہا ہے، پروگریس ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور حقیقتاً ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، ڈاکومنٹس میں بھی دکھا سکتے ہیں، پریزنٹیشن میں بھی دکھا سکتے ہیں، آپ کو ایک چیز بتا سکتے ہیں. اب آتے ہیں آگے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے میرا خیال ہے ہر شخص کو یہاں پہ ٹرائی کیا ہے. آپ لوگوں نے ہر شخص کو یہاں پہ ٹرائی کیا ہے. کبھی ٹانگ کے شہریوں کو یہاں پہ ٹرائی کیا ہے، کبھی افغانستان کے یہاں پہ لوگوں کو یہاں ٹرائی کیا ہے. آج تک میرے خیال ہے آپ نے
ڈیرے کی دھرتی سے کوئی پیدا ہوا اس کو آج تک کبھی الگ کر کے ایوان میں نہیں بھیجا. میں بات صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے. آواز اونچی کر دیں تاکہ ریکارڈ بھی ہو جائے, کل کو میں آپ کا ریکارڈنگ چلا سکتا. تو اب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ جی میں کتنا سیریس ہوں, میں کتنا کمیٹڈ ہوں, میں کتنا آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں اور اس علاقے اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ یہ اگر ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے, اکنامک اسٹیبلٹی میں ہوتا ہے. تو میں اپنے بیٹے کو بھی میں نے لے کے آیا کہ یار آؤ بھائی, اگلی نسل آپ بھی آ کے ادھر ہی بیٹھو جہاں پہ آپ کے باپ دادا نے کام کیا, یہاں پہ میں بیٹھا ہوں, آپ آئیں اور بیٹھیں ہوں میرے ساتھ, چلیں شانہ بشانہ ڈیرے کی بہتری کے لیے, ڈیرے کی خوشحالی کے, پاکستان کے استحکام و خوشحالی کے لیے. تو یہ وجوہات ہیں کہ جی کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لگایا کہ یار بیٹا اب انسان ہے نا جی, انسان کی زندگی ہے, اس کو کوئی پتہ تو نہیں ہوتا. تو انسان اپنی زندگی میں اپنے آنے والی نسل کو اگر چلا دے کہ جی اس راہ پہ تم نے چلنا ہے. آپ قرآن شریف میں بھی یہ ہے کہ جی آپ صرف اپنے بچوں کو نماز کا کہیں اور اس کے بعد وہ ان پہ کہیں کہ جی وہ پڑھتے ہیں تو, لیکن آپ کا فرض بنتا ہے انہیں کہنا, ہمارا فرض بنتا ہے ان کو بٹھا کے یہاں راستہ دکھانا کہ بیٹا یہ راستہ ہے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہیں, کہ جس میں اگر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لینا ہے روز قیامہ پہ, تو آپ کو خدمت خلق کرنی ہے, آپ کو اچھا انسان بننا ہے, آپ کو انسانیت سے پیار سے محبت سے آگے چلنا ہے. تو یہ تھا ہمارا مشن جی, یہ ہے ہماری پوزیشن. اب آگے کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے بتا دیں, ایک ایک کر کے ایک ایک. آپ نے کہا کہ افغانستان والوں کو آزماتا ہے, تو وہ اشارہ کس کی طرف ہے, مولانا فضل الرحمان کی طرف؟ دیکھیں اگر اشاروں کے نعرے میں بات کرنی ہے تو اشاروں کے نعرے میں کریں گے, اگر آپ نے کھل کے بات کرنی ہے تو کھل کے بات کریں گے. تو دیکھیں یہاں پہ آپ نے مولانا صاحب کو بھی میرے لیے باعث عزت ہیں, باعث احترام ہیں, پی ڈی ایم کے صدر ہیں, اور ہم سب کو فخر ہونا چاہیے کہ ڈیر اسماعیل خان سے ایک شخصیت ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول کی پالیٹکس کرتے ہیں. تو مجھے تو بڑا, میرے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے, عزت کی بات ہے کہ ایسی شخصیت کے ساتھ میرا الیکشن کا ایک پروسیس چلتا ہے. تو میرے لیے قابل احترام بھی ہے, اور میں نے آج تک زندگی میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کی شخصیت اور ان کی حیثیت کے مطابق نہ ہو. تو میرے لیے وہ قابل احترام ہے, اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بزرگ سیاستدان بھی ہیں اور ان کے پاس بڑا سیاسی شعور ہے. تو یہ بات میں نے آپ کے ڈیرے والوں سے کی, یہ میں نے ان کی شخصیت پہ یا کسی کی میں یا جو آپ کے ٹانک کے جو یہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں ان پہ نہیں کی. ٹانک بھی ڈے خان ڈبین کا حصہ ہے, لیکن میں نے اس لیے بات کی کہ کیونکہ ہم بیسکلی سرائکی ہیں, میں سرائکی ہوں, تو میں سرائکی کی بنیاد پہ بات کی کہ کریں سرائکی دا بندہ بھی تو بھیج کے دیکھو, سارے تسا باہر دے بھیجیں دے اپنا گھر دا بال بھیجے سو تو کو پتہ لگ سی نا کتنا پیار کریں تو اندر یہ بتا نا پتہ لگ سی. ہوں تو میں مطلب سرائکی چھوڑ کے میں اردو میں بات کرتا ہوں, میں ویسے آپ کے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ کھڑا ہوں, لیکن جب میرے پاس ایک ایوان میں آپ کی نمائندگی ہوگی تو میں آپ کے لیے پتہ نہیں چاند اور تارے بھی توڑ کے لا سکتا ہوں. تو اس وقت جو میری ذاتی حیثیت ہے, ذاتی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہوں, لیکن جب ایک ایوان کی نمائندگی میں آپ کے نمائندہ ہوں گا تو اس وقت بات ہی اور ہو جاتی ہے. تو یہ بات ہے, ورنہ میں تو جی 23 سال سینیٹر بھی رہا ہوں, 3 دفعہ منسٹر بھی رہا ہوں, تو میں نے تو سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. تو مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے, جیسے کہتے ہیں شکر الحمدللہ رب العالمین. تو یہ چیزیں میں ایک اس وقت جو میری ضرورت ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ جی میں اپنی آخرت سنوار سکوں. تو اس میں آپ میرا ساتھ دیں, اس میں میرا ہاتھ بٹائیں, تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, چاہے 1 میل ہو یا 1 لاکھ میل ہو. ایک سوال, ایک منٹ میں پہلے ذرا طے کر لوں کہ ہم ادھر سے آہستہ آہستہ سب کے سوال چلیں آپ سے. جی وقار خان, ایک تو آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں, آپ خان کی دھرتی پہ آئے ہیں, بڑی مہربانی, میری اپنی دھرتی ہے جی, ہمیشہ آپ آئے ہیں, سونی دھرتی سرائکی دے بھی, بلکہ میں تو سرائکی کے علاوہ سے میں تو آپ ٹھیٹھ سرائکی ہیں. سارا تعلق بہت پرانا ہے. یوسف رضا گیلانی سے پرائم منسٹر سے بہن تھے اس ٹائم تو ان لوگوں نے پہلے جی صاحب خوشی تھی دی کہ چونکہ سرائکی زبان تھا لینے میں تو صاحب کو بڑی خوشی تھی دی. میں یہ آخسا کہ ڈیر اسماعیل خان دے وچ اس ٹائم گیس دے مسائل, گیس کو نہیں, لوڈ شیڈنگ دے مسائل ہیں, روڈ ٹوٹے پے, ان کے علاوہ ڈیرا وہ ہے سارے
ہمارا جڑے گریڈ اسٹیشن ہیں وہ سیدھا تھی چکے ہیں اگر کائنڈلی آپ نے منشور دے وچ نہ کوئی شامل کرو کہ تاکہ وہ بھی لوگوں کو ذرا فائدہ پہنچ سکے کیونکہ لوگ اس ٹائم لوارے سے دیکھو میں اگر تساں میری گل غور نال سن گی نوا تو یہ میرے منشور شامل ہے یہ دیکھو میں تمہیں دسنا پیا کہ جیلے میں آکھا کہ ریفائنری دی 20% انکم ڈیرا اسماعیل خان ڈویژن دی ڈیولپمنٹ واسطے ہو سی تو 60 ارب روپیہ تو کو اج تک 10 سالہ ہی نہیں ملا تو 60 ارب روپیہ سالانہ جیلے مل سی تو اندر تھوڑے ہاسپٹلز بھی کور تھی سن اندر تھوڑے روڈز بھی کور تھی سن گریڈ اسٹیشن بھی کور تھی سن سکولز بھی کور تھی سن روڈ نیٹ ورک کور تھی سی ہر شے اندر کور تھی سی سو تساں یہ گل کو سمجھو کہ میرے منشور یہ سارے شے میرے ویژن ہے اور میں ایک آلریڈی انکلوڈ کیتا اور میں ڈپینڈ نہیں کیتا حکومت تے نہ پروونشل گورنمنٹ کو لسا گھڑنا چاہتے ہیں نہ نیشنل گورنمنٹ کو گھڑنا چاہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو گھڑنا چاہتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ دیندا ہے یہ سب کچھ رب دا شے ہے پوری کائنات رب دیے اسا رب کو منگتے پے ہیں کہ رب تعالیٰ سارا وسیلہ بڑھا دے یہ ریفائنری لا دے تاکہ اتنا اسا ایک ایسا انقلاب گناؤں کہ یہ علاقہ اسلام آباد کو بھی زیادہ سونا ہوئے اور یہ کراچی کو بھی زیادہ پراسپرس ہوئے اور اتنا لاہور کو بھی زیادہ انڈسٹریز ہوئے اور اتنا رونقاں اور باہر ہوئے کیونکہ اسا اپنے بالاں دے چہرے تے اسا آنے نسلاں واسطے دیکھو جی اتنا اور رونق بڑھانا چاہنے ہیں کہ لوگ جڑے آویں وہ سب کو یاد رکھیں دیکھو نا اسا لگے ہوئے اگر اسے تھر اچھا مسیتاں بڑھا کے وینے ہیں اچھا ہسپتال بڑھا کے وینے ہیں تو لوگ 100 سال بعد بھی آکھیں کہ یار چنگا بندہ ہے فلانے دا پتر ہے یہ ڈیرے واسطے کام کر کے دیکھو سڑکیں بھی بڑھا گیا ہسپتال بھی بڑھا گیا میں اپنی تاریخ اس طرح رقم کرنا چاہنا کہ میں جلے دنیا فانی تو منجا اور جلے روز حشر تے میرے کو پوچھا ونجے تو میں یہ دس سکاں کہ یار میرے مولا میں اگر اپنے تو میرے کو یہ فیسلٹی دیتی ہیں تو میں اس شیاں ونڈ کے آیا تیری مخلوق کی انہوں دی خدمت کر کے آیا تو اپنے فضل نال میں کو داخل کر دیا آہستہ آہستہ وقار صاحب ابھی آپ نے گلہ کیا ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام سے کہ انہوں نے مجھے آج تک اسمبلی تک نہیں لے کر گئے میں نے گلہ نہیں کیا میں نے حقیقت بیان کی حقیقت بیان کی تو آپ نے کل ایک بات کی کہ میرے ساتھ جو ہوتے ہیں سارے منافقین کا ٹولہ ہوتا ہے کل آپ نے میڈیا میں نے ہمیشہ ان سے توبہ کی ہے آج پھر توبہ کرتا ہوں آپ کے سامنے ان سے توبہ کیا تو آپ نے میں کہوں اگر ابھی آپ کہیں نا آپ کے ساتھ آج کل وہ لوگ ہیں جو سیلفیاں بنوا رہے ہیں یا کسی کے گھر میں 2-3 ووٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب سے پہلے کامیابی کی ٹیم ورک نہ ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کے ساتھ ٹیم اگر کامیاب نہیں ہوگی آپ کو اچھی طرح انٹروڈیوس نہیں کروا پائے گی تو کیا کہیں گے آپ جیت پائیں گے دیکھیں یہ جیت اور ہار اور جیت جو ہے نا یہ تو مقدر کی بات ہے نصیب کی بات ہے رب میرے کو پتہ ہے کس نے جیتنا ہے کس نے ہارنا ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے ٹیم بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بات اکنالج کی کہ ٹیم کی ہماری تو میں آج آپ کے فورم کے ذریعے یہ فورم جو ہے یہ میڈیا کا آپ بھائی لوگوں کا یہ آپ میرے بھائی ہیں آپ چاہے جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہوں لیکن ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں نا سب اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں سب اسی وسیب کے ہیں سب چاہتے ہیں کہ جی اس علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو جائے پاکستان بھی ترقی کرے تو ڈیرہ اسماعیل خان بھی ترقی کرے اگر کے پی ترقی کرے تو ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن بھی ترقی کرے اگر پورا علاقہ ترقی کر رہا ہے تو پاکستان بھی ترقی کرے تو ہم اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ذریعے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ میسج پہنچائیں کہ وقار خان جو بیٹھا ہے یہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ جو ہم چلو یار ہم ایک ہیں اللہ تعالیٰ جب انسان چلتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے جب فاصلہ طے کرتا ہے تو پیچھے مجمع ہوتا ہے تو آپ کو میں گزارش یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں باپ اور میرا بیٹا یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہاں پہ اور ہماری اور بھی ٹیم ہے جو دیکھیں جو بزنس کے کام ہیں جو فائنینشیل میٹرز ہیں جو ہمارے ٹیکنیکل میٹرز ہیں اس کے پاس ہمارے لیے پوری ٹیم ہے لیکن پولیٹیکل ٹیم میں آج آپ کے ذریعے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے آپ اس کی نشاندہی کریں ہم ان کو تاکہ سائڈ پہ کریں اور اس نظام کو آگے چلیں آپ کا سوال جی ہاں جی آپ کا جی اطہر سر حکم سر یہ بتائیے گا کہ اگر ہم سینیٹر وقار خان فیملی کے سیاسی بیک گراؤنڈ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ پیپلز پارٹی کی بانی جماعتوں میں نظر آتی ہے جبکہ آج آپ کا انتخاب ہے تو بھی گونگ ہے پی 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 دور حکومت میں آپ منسٹر بھی رہے ہیں
दूरियों की वजह क्या है? पीपल पार्टी से आप तक दूरी नहीं, मैं बिल्कुल बहुत से सवाल है, मुझे बड़ी खुशी हुई आपने सवाल की। देखें, मैं वो वाहिद शख्सियत हूँ जिसने पीपल्स पार्टी छोड़ी है, तो उसको इस बात पे फ़ख्र है कि मैं पीपल्स पार्टी का रुकन रहा हूँ। मेरे वालिद बानी रुकन रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो पार्टी छोड़ेंगे और उनकी बुराई करेंगे। तो अगर मैं उनकी बुराई करूँगा तो मैं ख़ुद भी बुरा हूँ। तो मैंने उधर कोई बुराई नहीं देखी। मेरा वक्त बीबी शहीद के साथ बहुत अच्छा गुजरा। हमारी लीडर भी थी, हमारी वालदा भी थी, हमारी बहन भी थी, और मेरे वाले साहब की उनके साथ बहुत वाबस्तगी थी। होता यह है कि जी कि जब एक लीडरशिप चल रही होती है, एक सिस्टम चल रहा होता है, तो जब नई लीडरशिप आती है पार्टी में, रिप्लेसमेंट होगी। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरा बेटा बैठा है, तो मेरी एक अपनी टीम होगी। जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरे बेटा अपनी टीम लेके आएगा। तो हो सकता है मेरे दोस्त उसमें फिट ना आए, बात सिर्फ इतनी है। और मेरे आज भी जरदारी साहब के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त के अल्फाज हैं। हमारे लीडर हैं और बड़ी शख्सियत हैं, और बीबी साहबा के शौहर हैं, उनके बच्चे हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। तो जो भी बात है, लेकिन वर्किंग में फ़र्क आ जाता है। जब वर्किंग में आप अगर आगे अगली सीट पे बैठे हों और आपको कहा जाए कि आप पिछली नशिस्त पे चलाएं, तो फिर इज़्ज़त यही होती है कि आप आराम से दरवाज़ा खोलें और बाहर आ जाएं। तो ये बात है, और कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बताएं इनका सवाल भारत के इलेक्शन आपके बाद फिर आ जाएंगे। भारत के इलेक्शन से पहले लिया खान में आपने सरजमीन से मोहब्बत की बात की है। वहाँ आपके बहुत सारे फलाई काम हुए हैं जिनको हमने भी सराहा है और यहाँ के मकामी लोगों ने भी सराहा है। लंगर खाने, दीगर फलाई काम। तो इलेक्शन हारने के बाद आपने वो फलाई काम तमाम बंद कर दिए। क्या वो इलेक्शन के लिए थे? दूसरी बात, अभी जो इलेक्शन के लिए आपने अप्लाई किया है, क्या वो लंगर खाने वगैरह और जो फलाई काम हैं आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहेंगे? सर एक सवाल और, पहले मैं इनका जवाब दे दूं। एक फिर मैं आपसे, आप मेरे से ज़्यादा जवान हैं, इसलिए आप सवाल याद रखेंगे, मैं जवाब नहीं याद रखूँगा। देखें, सबसे पहले तो आपने सवाल किया, देखें मैं भूल ही गया, फिर दोबारा नहीं, मैं याद रखा। लंगर खाने की बात की आपने, फिर उसके बाद आपने बात की कि 2018 से पहले आपने काफ़ी फलाई काम किए। और देखिए, मेरे फलाई काम ये भी आप समझें कि ये जो इंडस्ट्री यहाँ लगाना है, और ये जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, और जिसको कहते हैं आप जॉब क्रिएशन, ये भी एक फलाई काम है, ये एक पुख्ता काम है। अब जैसे यहाँ पे मेरे जहन में जगह मैंने साइट्स ढूंढी हुई हैं कि जी इन जगहों पे मैंने हॉस्पिटल्स बनाने, इन जगहों पे मैंने मसाजिद बनानी है। मसाजिद भी ऐसी बनानी है कि आपके पूरे इलाके से लोग आए वहाँ पे देखने के लिए मसाजिद को, और वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए। हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर 2000 बंदे की या 1000 बंदे की एक मस्जिद है, तो अगर आप जुमे का भी इंतज़ाम कर लें तो 52 जुमे हो गए, तो 10 सालों में 5500 मतलब 20 हो गए, तो 100 सालों में 5000 हो गए। तो इस तरह अगर आप उनको गिनते हैं, तो तादाद गिने तो लाखों लोग वहाँ पे जुमा पढ़ेंगे और दुआ पढ़ेंगे, तो आपको अजर मिलेगा। तो ये काम रुके नहीं। जो आप लंगर खाने की बात कर रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदनज़मी आ गई थी, और मुझे बड़ी शिकायतें आ रही थी कि जी के लोग वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा, खाना क्वालिटी का नहीं मिल रहा, और लोग वहाँ पे मतलब तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो बजाय इसके कि अच्छाई को अप्रिशिएट करते, उससे समझ रहे थे कि शायद हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि लोग जो थे, जो वहाँ पे नाज़मीन थे, जो साइट को कंट्रोल करते थे, अगर उन्हें 100 बंदे का खाना दे तो 10 का तैयार किया, 90 को नहीं देते थे, बिल पूरा भेज देते थे। तो मैंने कहा यार, क्योंकि अब मेरी यहाँ प्रेजेंस नहीं है, तो मैंने इनको वक्ती तौर पे होल्ड किया, बंद नहीं किया। इंशाल्लाह इस काम को दोबारा इजरा करेंगे, लेकिन उससे बेहतर ये है कि बजाय इसके कि हम लंगर खाने खोलें, इससे बेहतर है कि हम 25-50 हज़ार लोगों को नौकरियाँ दे सकें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। छोटा सा माना सा सवाल ये है, मासूमाना नहीं होगा, ये कातलाना होगा। ये खान के अंदर आपको भी पता है और सबको पता है, सबके इल्म में है कि यहाँ 3 जमातों का होल्ड है और 3 जमातों का वोट बैंक है। तो आपने नून लीग का इंतखाब क्यों किया? ये मैं बिल्कुल बता देता हूँ। देखें, अब ये आपने पहले मुझसे सवाल किया उन्होंने पीपल्स पार्टी के बारे में, तो मैंने बड़ा आज जाना गुजारिश की कि मैं उस पार्टी में रहा हूँ और मुझे उस पर फ़ख्र है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस पार्टी में एंट्रेंस क्यों की। देखें, 2-3 पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये पुरानी पार्टियाँ हैं,
PTI नई पार्टी है, एक ही दफ़ा उन्होंने मैदान मारा और एक ही दफ़ा उन्होंने हुकूमत की, लेकिन ये दोनों पार्टियाँ 3-3, 4-4 दफ़ा मुंतखब होके ऐवानों में भी आई हैं, एग्जीक्यूटिव भी रही हैं और प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे भी। तो चाहे मैं हूँ, चाहे मौलाना साहब हैं, चाहे आसिफ ज़रदारी साहब हैं, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, शेरपाव साहब हैं, जो भी हो, हर बंदा ये चाहता है कि उसके दामन पे छींटे ना आए। ऐसे ही है नहीं। और हमारी कोशिश होती है, जितने भी हम सियासतदान हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अल्फाज भी जो मुंतखब करें वो अच्छे हों और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे सलूक के साथ गुफ्तगू करें, बद कलामी ना हो और हमारा दामन किसी किस्म के छींटों से और गंदगी से साफ रहे। पाकिस्तान पे बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ था। अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान की इकॉनमी टोटली कोलैप्स हो चुकी थी और इकोनॉमिकली जब वो कोलैप्स हो गए, इकॉनमी ऑलमोस्ट मैं इस तरह कहूँगा कि अल्लाह ना करे ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बने और इंशाअल्लाह हमेशा ये कायम रहेगा और इंशाअल्लाह हमेशा इसके जो लोग बाग इसकी संभाल के बैठे हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये मुल्क फेल हो, ये कामयाब और कामरान रहेगा इंशाअल्लाह। अब जो बात हो रही है जी वो ये हो रही है कि जब ये वक्त था तो बड़े आसानी से उस वक्त इलेक्शन हो सकते थे, लेकिन उस वक्त खिचड़ी बन जाती और मेरा ख्याल है कि उस खिचड़ी में शायद 3 महीने के प्रोसेस में नून लीग 2/3 मेजॉरिटी लेके जीत भी जाती। जो उस वक्त वोट बैंक था इस तरह ही चल रहा था, लेकिन उन 3 महीनों में इंटरिम सेटअप में शायद पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाता। ये हकीकत है। तो ये फैसला जब उन्होंने लिया और मेरे ख्याल है तीनों जमातें थी, PDM में उसमें मौलाना साहब भी थे, उसमें PPP भी थी और उसमें PMLN भी थी। फैसला तो तीनों ने किया कि जी कि हम बचाते हैं निज़ाम को, ताकि जब निज़ाम ही नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, निज़ाम होगा पाकिस्तान होगा तो सब होगा ना जी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान से आगे तो नहीं है, पाकिस्तान फर्स्ट देन एवरीथिंग एल्स। तो जब आपने ये सोचा कि जी कि उन्होंने सोचा कि यार इस निज़ाम को बचाना है ताकि पाकिस्तान को बचाना है, तो कुर्बानी तो सिर्फ एक ही पार्टी ने दी, दामन पे छींटे तो सिर्फ नून ने लिए, साथ शेयर तो सब ने किया, लेकिन दामन पे छींटे सिर्फ नून लीग किया है। वोट बैंक सिर्फ नून लीग का इफेक्ट हुआ। तो जो पार्टी और जो शख्सियत अपनी ज़ात की नफ़ी करके मुल्क की सालमियत और मुल्क की बेहतरी के लिए आगे चले, तो उस लीडरशिप को सलाम करना चाहिए और उनको ज्वाइन करना चाहिए। ये बात आपका सवाल जी। तारड़ साहब ने एक फैसला दिया है जस्टिस ने बल्ले के हवाले से, और उन्होंने एक पोस्टर लहराया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज साहब के खिलाफ कि ये सियासी हैं और किस वजह से वो उन्होंने ये फैसला दिया है। अगर नून लीग के खिलाफ इस किस्म के कोई फैसले जज साहबान कर देते हैं तो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, अगर वो उनके हक में हो जाए तो फिर उनके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। क्या अदलिया को धकेलना चाहिए इस सारे प्रोसीजर में? पहला सवाल। दूसरा ये है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के जो सदर है राना सनाउल्लाह, वो अदालती इश्तिहार ही निकली है, तो इस हवाले से क्या करें? देखें, ये अदालती जब चीज़ एक चल रही हो ना, जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चल रहा हो, तो सब्जुडिस मैटर में तो बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी अदालत का फैसले हैं उनको अदालत में ही चैलेंज करना चाहिए, सिंपल सी बात है। और जो पॉलिटिकल बातें, जो सियासी बातें हैं, वो सियासतदानों के दरमियान होनी चाहिए, जो अदालती फैसले हैं वो अदालत में होने चाहिए। तो वो हर चीज़ का एक डिफरेंट, और हर इदारे को, चाहे वो पार्लियामेंट का इदारा हो या एग्जीक्यूटिव का इरादा हो, लेजिस्लेटिव का इदारा हो या इलेक्शन कमीशन का इदारा हो या जुडिशरी का इदारा हो या ब्यूरोक्रेसी का हो, तो हर इदारे को मजबूत होना चाहिए ताकि वो अपनी बका और सालमियत के लिए बात कर सकें। जब उनकी बका और सालमियत होगी तो पाकिस्तान की बका और सालमियत रहेगी। तो पाकिस्तान पहले, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद आप आगे चलेंगे। वकार भाई, पिछला इलेक्शन
جب آپ ہارے تو اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے باپ کی توبہ ڈیر اسماعیل خان سے میں الیکشن نہیں لڑوں گا، اور اس وقت بھی آپ کی جو سیاسی ٹیم تھی وہ طاہر وسیم دیال صاحب اور ہارون عوان صاحب اور اسی طرح کے دیگر چند لوگ تھے. تو کیا وجہ ہے آپ 3-4 مرتبہ الیکشن لڑ چکے ہیں، کافی تجربہ آپ رکھتے ہیں، ابھی تک آپ کی سیاسی ٹیم یہاں پر آپ کیوں نہیں بنا سکے؟ بکار میں اس کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر دیں کہ امیدواروں کے کاغذات ایک مخصوص پارٹی کے مسترد ہو رہے ہیں، تو کیا اس قسم کے الیکشن کو مانا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو الیکٹرل پروسیس ہے، تو ہر ایک کے پاس حق ہے کہ وہ اگر اس کے کوئی پارٹی کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے تو دے سیک وٹ ایور ریمیڈی دے کین فرام دا کورٹ. تو کورٹس موجود ہیں، آپ نے خود ہی کہا کہ کورٹس انڈیپینڈنٹ، تو وہ چلتا رہے گا. دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو کسی کا نام لے کے بات نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کے لیے ہر ایک انسان قابل عزت اور قابل احترام ہے. طاہر صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور میں نے جو بات کی تھی وہ ان پرٹیکولر، اب آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں کیونکہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. نہیں آپ ادھر ہمتن گوشت نہیں ہے، آپ ہمتن شست لگا کے ادھر دیکھ رہے ہیں، تو میری طرف دیکھیں گے تو آپ اگر اچھا چلے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے. میں نے بالکل توبہ کی تھی کہ میں نے کہا اے رب مجھے اس سرزمین پہ نہ اتاریں دوبارہ اگر مجھے منافقین کے ساتھ گھرا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے، رب تعالیٰ نے مجھے استقامت دی اور مجھے صبر دیا، مجھے پھر حوصلہ دیا کہ میں ان منافقین کا مقابلہ بھی کروں اور اچھے دوستوں کے ساتھ لے کے چلوں تاکہ میرے قدم مضبوط ہوں. رب کریم میرے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹائے تاکہ میں آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا سکوں، تاکہ میں آپ کے لیے بہت ادھر سے کوئی میں آتا ہوں بیٹا، آپ کو ادھر رہ گئے آپ چلیں جی. سر آپ ڈیرا کے لیے بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں سر، بہت کچھ آپ کا بڑا اچھا ویژن ہے ڈیرا اسماعیل خان کے لیے. تو کیا سر یہ ممکن ہے کہ آپ کچھ وقت ڈیرا اسماعیل خان میں گزاریں تاکہ عام آدمی کی ایکسس آپ تک ہو؟ بالکل میں گزار سکتا ہوں، کیونکہ اب تو سی پیک بن گیا ہے، تو اب تو میرے لیے راستہ 2 گھنٹے کا ہے، 2.5 گھنٹے کا ہے. تو میں ہر ویکینڈ یا ہر دوسرے ویکینڈ میں یہاں پہ موجود ہوں گا، ایسے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب ہماری ٹیم میری جو فائنینشیل ٹیم اور جو میری جو آرگنائزیشنل ٹیم جب یہاں آپ کو مل جائے گی نا، تو آپ کو یہ سیاسی گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے سارے مسئلے حل کر رہے ہوں گے. پولیٹیکلی مضبوط ٹیم بنائیں گے. دسو کیا کوں چلو ادھر سے بشاورت